داخل سے جس نے اپنے آپ کو کریں گے. تعالیٰ کا وعدہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت کے ساتھ عزت والے گھر جسے جنت الفردوس کہتے ہیں اللہ رب العزت اس میں داخل فرمائے گا. اب یہ بڑے گناہوں کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کیا فرما دیتا ہے بلکہ چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں. ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تک اس سے جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے، اب وہ بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لے تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز تو معاف ہو جائیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت خیال رکھنے کی یہ بات ہے، گناہ کوئی بھی ہو گناہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ انسان کو ٹھوکر کبھی پہاڑوں سے نہیں لگتی بلکہ انسان کو ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. کیونکہ انسان اگر چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے تو چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں تک کے پہنچاتے ہیں. اور بات اصل یہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے. بس بات اتنی ہے، جس گناہ پر اللہ انسان کی پکڑ کر لیتا ہے وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے بس وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، بہت نیک تصور کرتے ہیں، بہت پرہیزگار تصور کرتے ہیں. گناہ کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پرہیزگار تصور کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، اماں جان یہ بتائیں انسان سب سے زیادہ برا کب ہوتا ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا تھا، جب انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے برا انسان ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دعا کیا کرتے تھے. ایک بزرگ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو. اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو. لوگوں نے عرض کیا، اس مناجات کی حکمت مجھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ موت ملے جہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا ہو. بزرگ فرماتے ہیں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو شاید زمین مجھے قبول نہیں کرے گی. تو لوگ اگر نہیں پہچانتے ہوں گے تب تو میرا معاملہ جو ہے وہ نب جائے گا، لیکن اگر لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے تو کیسی فضیحتی ہوگی کہ اللہ اکبر کہ فلاں کو زمین نے قبول نہیں کیا. حالانکہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں تھے، اولیاء کاملین میں ان کا شمار ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ اسلاف کرام نیک ہو کر بھی اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اپنے آپ کو کتنا گنہگار تصور کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں. آئیے، ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، چند قطرے ٹپک رہے ہیں. ایک بستی میں بارش بند ہو گئی، ایک بستی میں بارش رک گئی. بستی کے سب سے بڑے بزرگ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کر دیں بارش ہو جائے. حضرت بایزید بستامی کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے بارش کیوں رکی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو کہا میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، میں بستی سے نکل جاتا ہوں بارش ہونے لگے گی. اللہ کو ان کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے بستی کے باہر قدم نکالا اور موسلا دھار بارش ہوئی اور پورا گاؤں جل تھل ہو گیا. یعنی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے. اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. گناہ کبیرہ سے بچو. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کسی حدیث میں
7 गुनाह कबीरा है, किसी हदीस में 3 गुनाह कबीरा है, किसी हदीस में 70 है गुनाह कबीरा। अब किस किस को गिनाया जाए, लेकिन आइए चंद का तस्करा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। झूठी कसम खाने वाले पर अल्लाह ने लानत की। वैसे भी एक बात आपको बताऊं कि सच्ची कसम भी नहीं खाना चाहिए। कसम उस वक्त खाना चाहिए जब ऐसा लगे कि आपकी जान पे बनाई, आपकी इज्जत पे बनाई, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है, अब कसम के बगैर काम चलेगा ही नहीं, उस वक्त कसम खाने की इजाजत है। सच्ची बातों पे भी बार बार कसम खाने से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बात बात पर कसम खाए वो झूठा है, और जो शख्स बात बात पर कसम खाता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोजी को तंग कर देता है, उसकी रोजी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला तंगी पैदा कर देता है। आज मुसलमानों के अंदर ये हो गया, छोटी छोटी बात पे कहते हैं चलो कुरान शरीफ उठाओ, कुरान की कसम खाओ, कुरान शरीफ उठाओ, कुरान की कसम खाओ। मैं पूछता हूं, क्या कुरान कसम खाने के लिए आया है या कुरान तिलावत के लिए आया है, अमल के लिए आया है, जिंदगी में दाखिल करने के लिए आया है या कसमों के लिए आया है? मुसलमान कुरान को जितना कसमों के लिए याद करता है, क्या उतना तिलावत के लिए भी कभी मुसलमानों ने कुरान मुकद्दस को याद किया है? इसलिए याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मुझे अपनी कसमों का निशाना न बनाओ, मुझे अपनी कसमों का निशाना न बनाओ। जो अल्लाह तबारक व ताला की बात बात पर कसमें खाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके रिस्क से बरकत को उठाता है, उसकी जिंदगी से बरकत को उठा लेता है। इसलिए याद रखो, कसमों से अपने आप को महफूज रखो। तो झूठी कसम खाना ये भी गुनाह कबीरा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नाप तोल में कमी करना यानी कि कम नापना ये भी गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाहों में से है। इसी तरह किसी पर तोहमत लगाना यानी कि किसी के मुतालिक ये कहना कि ये तो चोर है, आपको नहीं पता, उसने चोरी की, आपको नहीं पता, किसी से सुन लिया, कह दिया ये चोर है। किसी औरत पर तोहमत लगा दी कि इसका तो फुला के साथ है, किसी मर्द पे तोहमत लगा दिया कि इसका तो फुला के साथ ऐसा है, इसका तो ये है और उसका तो वो है, यानी उस बारे में आपको कोई तहकीक नहीं है। अगर किसी के मामले में तहकीक हो भी तो हमें हुक्म ये दिया गया है कि उस पे पर्दे डाल दो, तोहमत मत लगाओ। तोहमत का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के अंदर ऐसी बुराई नहीं है और तुम उसकी तरफ बुराई को मंसूब कर दो, उसको कहते हैं तोहमत लगाना, और ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया जो किसी ईमान वाले पे तोहमत लगाएगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो तोहमत लग करके वो जलील नहीं हो जाता। इसलिए किसी पर तोहमत मत लगाओ कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आजकल लोग किसी पर तोहमत लगाने में डरते नहीं, बल्कि अब तो लोग गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन याद रखना, ये जिहालत की वजह से है, अल्लाह की खशियत लोगों के दिलों से निकल गई इस वजह से है, अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों से निकल गया इस वजह से है। तो तोहमत लगाना भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से झूठ बोलना ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, 1 मील के फासले पर हो जाता है उसका फरिश्ता उससे, झूठ बोलने वाले से। और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से औलाद की हक तलफी करना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से नमाज को तर्क करना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूद खाना, ब्याज खाना ये भी गुनाह कबीरा है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے. سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے. یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان سود کھانے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہ 70 درجوں میں گویا کہ ہے، 70 درجہ ہے. اور سود کھانے والے کو سب سے کم عذاب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہ کم سے کم عذاب سود کھانے والے کو ملے گا. کم عذاب سب سے کم یہ ہے سود کھانے والوں کے لیے. آپ سوچو جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو جو اللہ سزا دے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سودیوں کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرے کے اندر سود بیاج بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو 1 لاکھ دے دو، 500 روپے ہفتہ آتا رہے گا. اپنی رقم جمع کے جمع 1000 روپیہ ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کی جمع. پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ دیا ہے نا مولانا اس لیے لے رہے ہیں. اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2000 روپیہ ہفتہ کمائے؟ ایک بات. اور دوسری بات، کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے اندر ہمیشہ منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو؟ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو رقم دے کر، پیسہ میرا محنت تیری کر کے اس پر کوئی رقم متعین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہوگا اور یہ حرام ہوگا، یہ بیاج ہوگا. اور سود کا 1 لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. آج کثرت کے ساتھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس کو 2 لاکھ دے دیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا، اور اس سے کہتے ہیں اتنا تجھے دینا پڑے گا، اتنا تجھے بھرنا پڑے گا، اور وہ دیے جا رہا ہے. آپ کہیں گے یہ تجارت ہے، تجارت نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر تجارت کیا ہے؟ تجارت یہ ہے اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے، آپ نے جتنا پیسہ لگایا، اگر پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی کی ہے، تو آپ اس طریقے سے متعین کریں کہ اس میں جو منافع آئے گا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، یا اس میں جو منافع آئے گا 60% تو لے گا، 40% میں لوں گا، یا 70% تو لے گا، 30% میں لوں گا. اب منافع میں جتنا آپ پرسنٹ مقرر کریں گے، اب جب نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی اتنا ہی پرسنٹ ہوگا. یعنی جب دونوں برابر برابر نفع کے مالک ہیں تو برابر برابر نقصان کے بھی مالک ہوں گے. اسی طرح سے جو جتنا نفع لے گا وہ اتنا نقصان بھی اٹھائے گا. نفع نقصان میں جب تک کہ شرکت نہیں ہوگی آپ کو سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ کیا کہ سب نفع کی بات آئے تو آپ نفع لینے کے لیے حاضر رہیں، اور جب نقصان کی بات آئے تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو اٹھا. اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جلدی ترقی کر لیں گے. سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواتین اسلام بھی سنے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر پلنگ پہ لیٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم تو بغیر محنت کے پیسے کما رہے ہیں. اچھی طرح یاد رکھو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا جس نے سودی کاروبار کیا، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا اعلان ہے. قرآن مقدس میں اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے سود کھایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اب بتاؤ کیا تم اللہ سے جنگ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. چند پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہم سود کو ہلاک کر دیں گے، ہم سود کو مٹا دیں گے، ہم سود کو برباد کر دیں گے. یاد رکھنا اگر تم
نے سود سے پیسے لیے تو تمہاری جو اصل رقم ہے قدرت وہ بھی مٹا دے گی، قدرت وہ بھی برباد کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سود سے پیسے لیا بھی مت کرو، سود سے پیسے دیا بھی مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لینے والوں پہ لعنت کی ہے تو سود دینے والوں کو بھی لعنت کی ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو یار سود سے پیسے لے لیتے ہیں، کاروبار اچھا چلے گا تو بھرتے رہیں گے، مگر یاد رکھنا سود کے پیسوں میں کبھی برکت نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ سب سے بڑی بات توجہ تو کریں، میری مائیں اور بہنیں بھی آج ایسا کرتی ہے کہ شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہتی ہے، تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، پڑوسن کو دے دیا 500 روپے لے لو، 550 لا کر کے دے دینا، 600 لا کر دے دینا، اور وہ سوچتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے میں کما رہی ہوں، اس میں کیا ہے، کسی کی مدد بھی ہو گئی، میرے پیسے بھی بڑھ گئے۔ یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے۔ ایک جنازے میں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاہے وہ شرکت کے لیے گئے، کسی نے آواز دی امام صاحب ادھر آ جائیں، یہاں دھوپ نہیں بلکہ سایہ ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سائے میں نہیں آ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے دعوت دی، امام اعظم نے اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس نے کہا اے امام، دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، آپ میری دعوت کیوں قبول نہیں کرتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سنو، جب تک تم نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا تھا اس وقت تک کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، آج جو ہے وہ تم نے مجھ سے قرضہ لیا ہے تو تم نے مجھے دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس کا قرضہ باقی ہے اس کی دعوت قبول کرنا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط کیا ہے، اور سود کھانے والوں کا حال تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، کمروں کی طرح، مٹکوں کی طرح نہیں بلکہ کمروں کی طرح، اور اس کے اندر بچھو چل رہے تھے، رینگ رہے تھے، اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی۔